محمد انوار خان بستوی سے درخواست ہے، ان کا موضوع بھی بہت تفصیل طلب ہے، بس وہ اس کا خاکہ پیش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی اور ان کی تصانیف کا تنقیدی جائزہ۔ تنقیدی جائزے میں ایک تو اس میں جو میٹیریل ہے، میں نے اس میٹیریل کا تنقیدی جائزہ کیا ہے، اور دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے جن حوالوں کا استعمال کیا ہے وہ حوالے ان کا کیا استناد ہے، کتنا اس کے اندر ثقافت ہے، کیونکہ بعض یونیورسٹی کے جو فضلاء ہیں، مثلا JNU ہے، دلہی یونیورسٹی ہے، اور جدید طبقے کے کچھ ایسے لوگوں کا کہنا ہے جو شاید بہت لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کی کتابوں میں بعض بھڑکیلی باتیں، جوشیلی باتیں ہیں جو حوالوں سے عاری ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، تو اس دعوے کو ہم نے تشتزبام کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ وہ چیزیں محول ہیں، مدلل ہیں، مستند ہیں، ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں، اور اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس میں سب سے بڑی دلیل ہم نے یہ پیش کی ہے کہ حضرت کی جب علماء ہند کا شاندار ماضی، جب وہ کتاب آئی منظر عام پر، تو آپ حضرات کو علم ہوگا کہ اس کتاب کو سیز کر لیا گیا، اور اس پریس کو بھی سیز کر لیا گیا جس سے وہ کتاب چھپی تھی، اور 3 مہینے کے لیے حضرت کو قید و زندہ بھی برداشت کرنے پڑے اس کتاب کی وجہ سے۔ تو مجسٹریٹ نے وکلاء کی ایک جماعت کو اسائن کیا کہ آپ لوگ معلوم کریں کہ اس کتاب کے اندر کیا ایسی باتیں ہیں جس سے اس کو ہمیشہ کے لیے گرفتار کیا جا سکے۔ تو وکلاء کی ٹیم نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو بھی بات پیش کی گئی ہے وہ مدلل ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور تاریخ انسان اپنی جیب سے نہیں لاتا ہے بلکہ دوسروں کی لکھی ہوئی چیزوں کو پیش کرتا ہے، اور اس نے حوالے دیے ہیں، اس لیے اس کی بنا پر اس کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، اور قانونی طور پر اس شخص کی پر گرفت کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارے مخالفین میں سے ہی جو کہ حضرت کو ختم کرنا چاہتے تھے دنیا ہی سے، ان کا بھی ماننا ہے کہ یہ کتاب مدلل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضرت کی کتاب مدلل ہے تو اس پہ کسی طرح کی گنجائش اعتراض کی نہیں رہ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے چونکہ حوالوں کا ذکر کیا ہے تو وہ حوالے سب کے سامنے ہیں، تو اس پر کسی طرح کی اعتراض کی گنجائش یوں بھی نہیں ہوگی کہ آدمی حوالہ دینے کے بعد وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ ابن جریر طبری نے بھی اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک میں لکھا ہے مقدمے میں کہ اس میں بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی جو غلط ہوں گی، لیکن چونکہ ہم نے حوالہ دے دیا ہے اس لیے ہم بری الذمہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ مستند ہیں اور حوالہ جات موجود ہیں، اس لیے ان پر کسی طرح کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔